ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والیوم الموعود وشاہد ومشہود. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کو یوم جمعہ اور یوم عرفہ کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آج کے مقدس دن کو ہمارے اور آپ سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 2 اور 3. والیوم الموعود وشاہد ومشہود. خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے. وشاہد، اور قسم ہے اس دن کی جو گواہ ہے. ومشہود، اور قسم ہے اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں. ان دونوں آیتوں میں 3 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی ہے. اب جن دنوں کی ان آیتوں میں قسم ارشاد فرمائی گئی ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدے کے دن سے قیامت کا دن، حاضر ہونے کے دن سے عرفہ کا دن، اور گواہ دن سے جمعہ کا دن مراد ہے. ایک جمعہ کا دن، ایک عرفہ کا دن اور ایک قیامت کا دن. خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں جن دنوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، یعنی قیامت کے اس دن کی قسم جس میں تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا وعدہ ہے. والیوم الموعود، قسم ہے قیامت کی جس میں تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا وعدہ ہے. اور قسم ہے اس دن کی جو گواہ ہے، یعنی جمعہ کے دن کی قسم. یہ گواہ کیسے ہے؟ بندوں کے اعمال جو ہے، بندوں کے اعمال جو ہوتے ہیں تو بندوں کے اعمال پر یہ جمعہ کا دن گواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم یاد فرمائی، اور اس دن کی قسم یاد فرمائی جس میں حاضر ہوتے ہیں. فرمایا عرفہ کے اس دن کی قسم جس میں آدمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اب جن 3 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے، قیامت کا دن، جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن، ان 3 دنوں میں سے 2 دن آج ایک ساتھ ہیں. 3 دنوں میں سے 2 دن آج ایک ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. یعنی آج جمعہ کا بھی دن ہے اور عرفہ کا بھی دن ہے. امید ہے پروردگار عالم کی ذات سے اگر ہم میں سے کسی نے آج کے دن کو اچھا بنا لیا تو انشاءاللہ قیامت کا دن بھی اس کا اچھا ہی ہوگا.
کیونکہ جن 3 دنوں کی اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے ان 3 دنوں میں سے 2 دن آج ہمیں ایک ساتھ میسر ہیں۔ اب جو رات گزری ہے وہ جمعہ کی بھی رات تھی اور عرفہ کی بھی رات تھی، اور آج جو دن ہے ہمارے سامنے یہ جمعہ کا بھی دن ہے اور عرفہ کا بھی دن ہے۔ اب یوم جمعہ ہو یا یوم عرفہ، یعنی جمعہ کا دن ہو یا عرفہ کا دن ہو، اسلام کے اندر یہ دونوں دن بڑے مبارک اور بڑے ہی نعمتوں والے اور برکتوں والے شمار ہوتے ہیں، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا عرفہ کا دن ہو۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دونوں دن آج ہمیں ایک ساتھ نصیب ہو رہے ہیں۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار کا کہ اس نے اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل دونوں کی برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما رہا ہے۔ عرفہ کا دن اتنا مقدس دن ہے کہ اس دن یعنی عرفہ کے دن اسلام کا ایک بڑا رکن حج، اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک بڑا رکن ہے نا حج، تو عرفہ کے دن اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج، اور پھر حج کے 3 بڑے رکن میں سے یعنی حج کے 3 فرائض ہیں، ان میں سے ایک بڑا فرض جس کو وقوف عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا کہا جاتا ہے، وہ آج کے دن ہی پایا جاتا ہے۔ اور لاکھوں حجاج حاجی میدان عرفات میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی عرفات والوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی عام رحمتیں تمام مومنوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو عرفہ کا دن بڑا ہی مقدس دن ہے۔ اب یہ میدان عرفات جو ہے یہاں حاجیوں کو ٹھہرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں اگر نہ ٹھہریں تو ان کا حج ہی نہیں ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا۔ یہ میدان عرفات مکہ شریف سے مشرق کی جانب یعنی ایسٹ کی جانب جو ہے طائف کے راستے پر جب نکلیں گے تقریباً 20 کلومیٹر، اور مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے عرفات کا میدان۔ اتنا وسیع و عریض میدان ہے، اس میدان کے بارے میں جو اس کی پیمائش ہے میدان عرفات، آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ خود بھی نہیں بتا سکتے جلدی کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب یعنی نارتھ سے لے کر کے ساؤتھ تک 12 کلومیٹر ہے، نارتھ سے ساؤتھ تک کے 12 کلومیٹر، اور مشرق سے مغرب یعنی ایسٹ سے لے کر کے ویسٹ تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ یعنی ایک طرف کی پیمائش 12 کلومیٹر ہے اور ایک طرف کی پیمائش 5 کلومیٹر ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا میدان ہوگا۔ میدان عرفات کے درمیان میں ایک پہاڑ موجود ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ جبل رحمت، جبل رحمت کے قریب کچھ کالے کالے پتھر بچھے ہوئے ہیں۔ میدان عرفات میں حاجی جہاں بھی ٹھہرے گا اس کا وقوف عرفہ ہو جائے گا، یعنی عرفہ میں ٹھہرنا پا لیا جائے گا، لیکن حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جبل رحمت کے قریب جو کالے کالے پتھر بچھے ہوئے ہیں وہاں پر وہ ٹھہرے۔ لیکن اگر جگہ نہیں ملتی ہے کسی کو تکلیف نہ دے، جہاں جگہ مل جائے وہیں پر وہ ٹھہر لے۔ یہ میدان عرفات۔ اب یہ آج کے دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کا یہ نام پڑا یعنی عرفہ۔ عرفہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے پہچاننا، اور اس کو عرفہ کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس میدان کو بھی میدان عرفات کہا گیا، اس کی بھی وجوہات ہیں، اور اسی بنیاد پر آج کے دن کو اور آج کی تاریخ کو یوم عرفہ، عرفہ کا دن اور عرفہ کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ عرفہ کی تاریخ ہے، اور جو دن پڑ جائے وہ پھر عرفہ کا دن کہلاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتارا گیا، تو ایک لمبے زمانے یعنی تقریباً 300 سال تک دونوں الگ رہے، لیکن جب 9 تاریخ آئی یعنی ذوالحجہ کی، تو 9ویں ذوالحجہ کو میدان عرفات میں ہی ہماری امی جان اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اسی بنیاد پر آج کے دن کو عرفہ کہا گیا اور اس میدان کو عرفات کہا گیا۔ یہ ایک وجہ تو یہ بیان ہوئی۔ دوسری وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اسی جگہ
حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی جانب سے آئے اور آنے کے بعد جو کچھ اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ جاؤ حج کے جو ارکان ہیں، جو حج کا طریقہ ہے، وہ میرے محبوب ابراہیم کو سکھا کر کے آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اسی میدان میں آئے اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا طریقہ سکھایا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل نے آ کر کے بتایا کہ اے ابراہیم، اللہ نے یہ حج کا طریقہ بیان کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا عرفتو، میں نے پہچان لیا۔ تو ان کے جملے کے اندر تھا عرفتو، اسی بنیاد پر اس میدان کا نام پڑ گیا عرفات۔ ایک وجہ یہ بیان ہوئی ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے خواب میں قربانی کا حکم عطا فرمایا کہ قربانی کرو، تو پہلی رات جب آپ نے خواب دیکھا، اٹھے صبح 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ دوسری رات پھر آپ نے خواب دیکھا، صبح اٹھے لیکن پوری بات سمجھ میں نہ آئی کہ کس چیز کی قربانی دینی ہے، آپ نے 200 اونٹ کی قربانی پیش کی۔ تیسری رات حکم خداوندی ہوتا ہے، اے ابراہیم میرے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرو۔ اور وہ سب سے پسندیدہ کیا چیز تھی؟ بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ جس تاریخ کو آپ نے یہ پہچانا کہ میرے بیٹے کی قربانی مراد ہے، وہ 9 ذوالحجہ کی تاریخ تھی، اسی لیے اس تاریخ کو عرفہ کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ جس تاریخ کو پہچانا وہ 9 ذوالحجہ تھی۔ یہ ایک وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، عرفہ کا معنی ہوتا ہے عطیہ، تحفہ۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ عطا فرماتا ہے، اس لیے بھی اس کو عرفہ کہا جاتا ہے کہ جو عرفہ میں ٹھہر جاتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ تمام حجاج کرام حاجی یہاں پہنچ کر اپنے اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، تو وہ اعتراف کرنے کی بنیاد پر، یعنی آج وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں کہ سوائے پروردگار کی رحمت کے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو اپنے گناہوں کا اقرار تو کر، پھر دیکھ اللہ کی رحمت تجھے کس طرح معاف کرتی ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر۔ تو حاجی یہاں پہنچ کر کے اسی دن اسی تاریخ کو اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی اس دن کو، عرفہ کا دن، اس تاریخ کو عرفہ کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی چند وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ حاجی جو وہاں رکتے ہیں، یہ اتنا مقدس میدان ہے، جن لوگوں کو یہ شرف مل رہا ہے وہ اپنے نصیبے پہ ناز کریں۔ ہر سال بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ اور اللہ کے 2 نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام ہر سال عرفہ کے دن میدان عرفات میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب یقیناً اب ہاتھ اگر نہ ملا سکیں کہ کون ہے ہم تو جان نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ عرفہ کی پوری محفل میں جتنے بھی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی اس لائق نہ بھی ہوا کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کے صدقے ہماری قبول ہو، تو اللہ کے یہ 2 نبی تو موجود ہیں، نبیوں کی دعا تو رد نہیں ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ان دونوں نبیوں کے طفیل اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہر سال یہ 2 نبی اللہ کے میدان، اندازہ کریں وہ لوگ اپنے نصیبے پہ ناز کریں جو حج کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، کہ اللہ نے انہیں اس محفل میں جانے کا موقع عطا کیا جس محفل میں 2 نبی اللہ کے حاضر ہوتے ہیں میدان عرفات کے اندر۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے، آپ کچھ بھی کر لو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میدان عرفہ میں ٹھہرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ وہ یعنی اگر وہاں کوئی ٹھہر جائے تو ہی ان گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ یقیناً اگر اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری عطا فرمائے اور وقوف عرفہ کا شرف مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے یہ رحمت کا ذریعہ ہے، بہت بڑی نجات ہے یہ، کہ وہ گناہ جو کسی ذریعے معاف نہیں ہو سکتے تھے اور وہ عرفہ میں ٹھہرنے سے ہی معاف ہو سکتے تھے،
میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عرفہ میں ٹھہرنے کا موقع عطا فرمایا. یہ اس میدان کی برکت ہے. اس لیے اس دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور الحمدللہ آج یوم عرفہ بھی ہے, یوم جمعہ بھی ہے. اب آج کا دن تو اگر صرف یوم عرفہ ہوتا تب بھی بڑی برکت کہ آج کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی جہنم کو آزاد نہیں کرتا. لیکن ایک حدیث پاک یہاں میں یوم جمعہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں, 12 ادھر 12 ادھر, جمعہ کے دن اور رات ملاؤ 24 گھنٹے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کوئی گھنٹہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ایسے 6 لاکھ لوگوں کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا. یہ رمضان کے جمعہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ہر جمعہ کی بات ہو رہی ہے. جب جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر گھنٹے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے اللہ تعالیٰ ایسے 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. اب اگر 6 لاکھ کو آپ 24 سے ضرب دے دیں یعنی جمعہ کے 24 گھنٹوں میں 1,44,00,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ صرف جمعہ کی برکت ہے. اور آج رب کے کرم سے الحمدللہ یوم عرفہ بھی ہے اور یوم جمعہ بھی ہے. یوم جمعہ کے اگر 1,44,00,000 نکال لیے جائیں تو یوم عرفہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی برس رہی ہیں. اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آج کے دن اللہ کی کتنی رحمتیں ہم گنہگاروں پر, ہم کمینوں پر برس رہی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی تو رحمت پکار رہی ہے کوئی راستہ دیکھنے والا جسے راستہ دکھایا جائے, ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے معاف کر دیا جائے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اس کی منظر کشی کی ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, ہم تو کرم دینے کو تیار ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, مانگنے والا ہی کوئی نہیں ہے. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جو راستہ چلنا چاہے اسی کو تو راستہ دکھایا جاتا ہے. میرے عزیزو, آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم ہے, اندازہ نہیں کر سکتے ہم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ دن عطا فرما رہا ہے. یہ سب حضور کی وجہ سے ہے, سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہمیں آج کا دن یوم عرفہ اور یوم جمعہ ایک ساتھ مل رہا ہے. آج پتہ نہیں کتنے مجرموں کو بخش دیا جائے گا, اور جتنے مجرم بخشے جائیں گے سب سے زیادہ اتنا ہی شیطان ذلیل و رسوا ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان سب دنوں سے زیادہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار ہوتا ہے. سب سے زیادہ عرفہ کے دن ذلت میں پڑتا ہے, ذلیل ہوتا ہے. یعنی جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بندے بڑے بڑے گناہ والے معاف کیے جا رہے ہیں تو میرے آقا فرماتے وہ بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عرفہ کے دن بخش دے گا. تو سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انعام صرف اہل عرفات یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنے والے حاجیوں کے لیے ہے کہ اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اللہ بخش دے گا؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا انعام صرف ان حاجیوں کے لیے ہے جو اس دن میدان عرفات میں ٹھہرے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دریائے رحمت جوش میں ہے, دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, میرے اعمال کا تو بدلہ جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ انعام صرف ان عرفات میں ٹھہرنے والوں کے لیے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, یہ انعام تمام اہل ایمان کے لیے ہے. جو یہاں ٹھہرے ان کے لیے بھی ہے. آخر جو یہاں نہیں آ سکے ہیں کیا وہ اپنے سے تھوڑی نہ نہیں آئے؟ آج ان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ بھی آ گئے ہوتے. جو یہاں پہنچ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے, جو نہیں پہنچ پائے وہ بھی اللہ کی مشیت ہے. لہٰذا وہ پروردگار عالم انہیں بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے اور انہیں بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے. تو فرمایا یہ انعام سب کے لیے ہے. اندازہ کرو آج کے دن تمام اہل ایمان تمام اہل اسلام اس قدر انعام خداوندی پا رہے ہیں, تمام پوری دنیا کے رہنے والے. تو ان خوش نصیب سنیوں کا کیا کہنا جو آج کے دن میدان عرفات میں ہوں گے. پوری دنیا کے مومن اگر اتنا فیض پا رہے ہیں تو جو اس میدان میں پہنچ گئے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟
ان کے بارے میں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں پر اہل عرفات سے مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے، فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ عرفات میں ٹھہرنے والوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے دیکھو میرے بندے کتنی دور سے چل کے آئے ہیں اور میری عبادت کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر رب کہے بندوں کے بارے میں تو بتاؤ اس کی نجات کا کیا کہنا، اس کی بخشش کا کیا کہنا۔ وہ بندوں سے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کتنی دور سے چل کے آئے ہیں اور میری عبادت میں مصروف ہیں۔ میدان عرفات میں یہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی نہ رویا ہو وہ بھی میدان عرفات میں روتا ہے۔ وہاں کا منظر، وہاں کا خاص طور سے جو عصر سے پہلے اور عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ذرا اس منظر کو جو حج کیے ہوئے تصور میں لے کر کے آئیں۔ حاجیوں کا ایک ہی لباس میں ہونا، کفن کے مشابہ۔ کفن میں 3 کپڑے ہیں، اس میں 2 ہی ہیں۔ پورے حاجیوں کا ایک لباس میں ہونا۔ ابھی کچھ وہاں کے منظر دکھائے جا رہے ہیں، مینا میں لیٹے ہیں، مزدلفہ میں لیٹے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف سے لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ منظر ہوتا ہے وہاں کا۔ سب ایک ہی لباس کے اندر ملبوس ہیں، کفن کے مشابہ۔ میدان عرفات میں وہ منظر یاد کیجئے جب میدان عرفات سے نکلنے، جیسے جیسے میدان عرفات سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے حاجیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہی میدان ہے جس نے ہمارا حج ادا کروایا ہے، یہیں ٹھہر کر کے ہمارا حج مکمل ہوا ہے۔ آج اس میدان سے جانا ہے تو کتنی رشک بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھ دیکھ کر کے اس میدان سے گزرنا ہوگا، جس میدان کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ہم پہ فخر فرمایا ہے۔ جب وہ میدان چھوڑنے کا وقت آئے گا تو کتنی دل کو تکلیف ہوگی۔ ایک ہی لباس کے اندر سارے حاجی کفن کے مشابہ لباس میں ملبوس ہوں، ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہو، رو رہا ہو، سب کے سب اسی فکر میں ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی کر کے آج اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیا یہ منظر قیامت کے دن نہیں ہوگا؟ عرفات کا منظر قیامت کے منظر کو یاد دلا دیتا ہے۔ عرفات کا وہ منظر قیامت کے منظر کو یاد دلا دیتا ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر کوئی بس اسی فکر میں ہوگا کہ کیسے بھی کر کے اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ مل جائے۔ اور عرفات میں حاجی کی فکر ہی ہوتی ہے۔ ہاں دونوں میں فرق یہ ہے، عرفات میں ہو میرے عزیزو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ یہ ایک فرق ہے کہ آج اس رب کو راضی کر لو، اور اگر ایمان کے اندر اعمال کے اندر کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تجدید ایمان کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنے ایمان کو بھی اچھا کرو اور اپنے اعمال کو بھی اچھا کرو، اس لیے کہ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن قیامت کے دن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ یہ میدان عرفات کا منظر ہے۔ آج بہت سارے وہاں پہ حاجی ہوں گے، کچھ حاجی تو ہمارا نام لے کر کے بھی دعائیں کر رہے ہوں گے جو ہمارے درمیان سے گئے، اور ان کو اگر ہمارا نام یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، دعائیں تو سب کر رہے ہوں گے مومنوں کے لیے، اس میں ہم شامل ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارا نام لے کر کے بھی اس میدان میں نام لے کر کے بھی دعائیں کی جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کو یاد آئے یا نہ آئے، کوئی یاد کرے نہ کرے، ایک ذات ایسی ہے جنہوں نے ہم کو کبھی نہیں بلایا ہے، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے عرفہ کے دن، یہ حدیث سنیں اور اندازہ لگائیں، جو حج کر چکے ہیں وہ تو اپنے نصیبے پہ ناز کریں، جو نہیں کر چکے میرے عزیزو اگر حج کے دنوں میں میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے تو کیا ہوا؟ تمہاری یاد وہاں ضرور ہوئی ہے، تمہیں وہاں یاد ضرور کیا گیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے دن، کیونکہ حضور بھی وہاں ٹھہرے، جب عرفہ سے نکلنے کا وقت قریب آیا تو تھوڑی دیر پہلے حضور علیہ السلام نے عرفہ کے دن شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ اور یقین آج بہت سارے ایسے حاجی ہوں گے جو اپنے ہی گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے، کسی کی یاد نہیں آ رہی ہوگی، لیکن قربان جائیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے سے پہلے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، وہ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے سب کو بخش دیا سوائے حقوق العباد کے، کہ مظلوم کے لیے میں ظالم کی پکڑ کروں گا، جنہوں نے حق مارا ہوگا، جس کا مارا ہوگا اس کے لیے میں حق مارنے والے کی پکڑ کروں گا۔ جب میرے رب نے اس طرح فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے،
عرض کی اے میرے رب اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور ظالم کی مغفرت فرما دے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی گنہگار رہ جائے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. چاہتے ہی نہیں ہے. کہا اے میرے مولا تو اگر چاہے تو مظلوموں کو جنت دے دے، اس لیے کہ ظلم ان پر کیا گیا، اگر تو جنت کی نعمت دے گا تو وہ معاف ہی کر دیں گے، اور ظالم کو بخش دے. اس دن یہ دعا قبول نہ ہوئی. میدان عرفات سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، امت کی یاد ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. مزدلفہ پہنچے، رات گزاری، صبح نماز طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نکلنا ہوتا ہے نا مینا کے لیے. مینا کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے پھر امت کی یاد آ گئی. حقوق اللہ والے گناہ تو معاف کر دیے گئے تھے، باقی تھا وہ جو حقوق العباد سے متعلق تھا. حضور علیہ السلام نے دوبارہ اس دعا کو لوٹایا، اے میرے مولا تو مظلوموں کو جنت دے دے، ظالم کو بخش دے. جب آج میدان مزدلفہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے یہی دعا کی، اس وقت یہ دعا قبول ہو گئی. یہ دعا قبول ہو گئی. اسی لیے فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں. یہ دعا قبول ہو گئی. جیسے ہی قبول ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، ادھر قبول ہوئی، حضور مسکرا پڑے. جیسے ہی مسکرائے تو دونوں وزیر زمین کے بغل میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، اس وقت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے تو آنسو تھے، مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اے ابو بکر و عمر، اللہ کے دشمن ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور میری امت کی بخشش فرمائی، تو ابلیس اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، واویلا کرنے لگا، شور مچانے لگا. جب میں نے اس کی یہ گھبراہٹ دیکھی تو مجھے ہنسی آ گئی ہے. مجھے ہنسی آ گئی جب میں نے اس کی یہ گھبراہٹ کو دیکھا. میرے عزیزو، جس نبی نے ہمیں کبھی نہیں بلایا، کیا ہمیں آپ کہو نا کہ آپ کتنا یاد کرتے ہو. جس نبی کو ہر وقت ہمارا خیال آیا، امام اہل سنت اعلی حضرت اسی لیے فرماتے اس نبی کو یاد کرو. اس نبی کی یاد ہر پریشانی کا حل ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اس لیے میرے عزیزو جو ہے آج عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے عید کا بھی دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ آج کا دن وہی ہے جس میں ہمارا قرآن مکمل ہوا، ہمارا اسلام مکمل ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہودی سے کہا تھا کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا، عرفہ کا بھی دن ہے، کہ یہودی نے کہا تھا وہ آیت اگر ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا ہمیں یاد ہے جس دن الیوم اکملت لکم والی آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. تو ایک عید منانے کی بات کرتا ہے، ہم تو دو عید مناتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس سال حضور نے حج فرمایا اس سال جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن ایک ہی ساتھ میں تھا، اور آج الحمدللہ اللہ یہ برکتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے. حضور نے ایک ہی حج فرمایا نا، تو وہ جمعہ کا بھی دن تھا، عرفہ کا بھی دن تھا. آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے طفیل ہمیں وہ دونوں دن ایک ساتھ مل رہے ہیں. دونوں دن الگ الگ ملے تب بھی اللہ کی رحمت، لیکن ایک ساتھ مل گئے تو پھر تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں امید ہے کہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی اور اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا. تو اس لیے آج کے دن کو ہمیں جو ہے آج دو عید ایک ساتھ ہے، اور کل پھر دو دن لگاتار، یعنی ایک دن دو عیدیں ہیں، پھر کل عید الاضحیٰ ہے. آج عید جمعہ ہے، عید عرفہ ہے، اور کل پھر عید الاضحیٰ ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ جن حضرات نے رکھا بہت خوش نصیب ہیں. اس دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. تو جن حضرات نے رکھا بہت خوش نصیب ہیں، اور نہیں رکھ سکے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں، وقت ابھی ہے، خوب استغفار کریں، کیونکہ عرفہ کے دن سے زیادہ ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کسی دن جہنم سے آزاد نہیں کرتا. خوب استغفار کیجئے، توبہ کیجئے. تیسرا کام یہ کرنا ہے دعا کیجئے، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں عرفہ کے دن کی دعا ساری دعاؤں سے بہتر ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا خوب زیادہ کیجئے
اور ان مقدس لمحات میں یہ 4 کام کریں: تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تمجید یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ. یہ کام کرنا ہے. اور آج کے دن خصوصی محفل بعد نماز عصر ہماری مسجد میں ہوگی. 2 سال سے الحمدللہ ظہر کے بعد میں یہ محفل ہو رہی تھی، لیکن آج جمعہ ہے تو دوسری جماعت کا بھی مسئلہ ہے. تو اس دن کو ہم نے جو ہے آج کے دن ہم نے اس محفل کا جو ہے انعقاد عصر کے بعد میں کیا. عصر کے بعد اس محفل کا آغاز ہو جائے گا. سب سے پہلے حمد اللہ کی بیان ہوگی، اللہ کی جو ہے تعریف بیان کی جائے گی. پھر نعت شریف، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے. ٹھیک ہے، ہم صرف ذکر خدا سے کام نہیں چلاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی حمد، اس کے بعد ایک نعت شریف ہوگی. پھر اسماء الحسنہ کا قرآن شریف میں آپ دیکھتے ہوں گے نا، ایک شروع میں اللہ کے 99 نام لکھے رہتے ہیں، پھر آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 نام ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اسماء الحسنہ شریف کا ورد ہوگا. پھر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ورد ہوگا. اور پھر اس کے بعد اخیر میں عرفہ آج کے دن جو خاص دعائیں کی جانے والی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں کی جائیں گی. افطاری یہیں پر ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ تیار ہیں اس محفل میں حاضر ہونے کے لیے؟ بالکل ضائع نہ کریں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ دن ملے نہ ملے. آپ تمامی حضرات نے جس طرح شب برات میں اس گنہگار کے کہنے پر کچھ لوگوں نے کھجور اور پانی کا اہتمام کیا تھا، آپس میں سب لوگ کر لیں تو بہت بہتر ہے. اور 2 مہینہ رمضان شریف کو جا کر کے ہو گئے، رمضان کے گزرتے ہی وہ افطاری کا منظر دیکھنے کے لیے ہم ترس جاتے ہیں. آج موقع ہے، کیوں نہ گھروں میں بھی ہمارے، میری خواہش یہ ہے کہ گھروں میں بھی آپ ایک دوسرے کے یہاں افطاری پہنچائیں، اس لیے کہ افطاری کروانے پر اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ہم نے روزہ رکھا ہمارا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اگر ہم نے کسی کو افطاری کروا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. وہ کسی کو کروائے تو اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا. تو آج یہ منظر ہم قائم کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. آپ تمامی حضرات عصر سے پہلے تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں. پھر مغرب بعد آپ جائیے تو شب برات میں کیا رہتا ہے کہ نماز مغرب کے بعد پھر نوافل وغیرہ رہتے ہیں، تو اس میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ویسے بھی اذان کے بعد فوراً ہم کو مغرب کی نماز قائم کرنی رہتی ہے، کچھ وقت ملتا نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ عصر میں ہی آئیں. کھجور پانی کا آپ لوگ اہتمام کر لیں، اپنے لیے بھی لے کر کے آئیں، دوسروں کے لیے بھی لے کر کے آئیں، اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کی نیت سے لے کر کے آئیں اور آپ بانٹ دیجئے. پانی چھوٹی بوتل یا کھجور یا بسکٹ وغیرہ جو بھی رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہماری مسجد میں یہ منظر ہمیں قائم کرنا ہے کہ رمضان تو نہیں کہہ سکتے لیکن رمضان کے افطار کا سہانا منظر قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. خوب دعائیں کرنی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. اللہ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ آنے والے دن ہم میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ضرور میدان عرفات میں ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.